السلام علیکم. وعلیکم السلام. باہر کے ممالک میں نے اکثر یہ سنا ہے اور دیکھا بھی ہے کہ بزرگ جو ہیں وہ اپنے بچوں کو اپنے دور کی باتیں بتا رہے ہوتے ہیں اور بچے بڑے غور سے سن رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے دور میں یوں ہوتا تھا, ہمارے دور میں فلاں ہوتا تھا اور چیزیں یوں مل جاتی تھیں اور یہ اور وہ. لیکن ہمارے جو بزرگ ہیں وہ جب باتیں بتاتے ہیں تو وہ بڑے شرمندگی سے بتاتے ہیں کہ ہمارے دور میں لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی, تو لوڈ شیڈنگ تو آج بھی ہوتی ہے, کوئی انیوژل چیز نہیں. ہمارے دور میں مہنگائی ہو گئی تھی, گوشت مہنگا ہو گیا یا پٹرول مہنگا ہو گیا, وہ آج بھی وہی حالات ہے. تو ہمارے جو بزرگ اپنے دور کی جب کہانیاں سناتے ہیں تو وہ 100% ریلیٹ کرتی ہیں اس دور کے ساتھ. میرا خیال ہے پاکستان کے جتنے بھی ہیں جو بعد میں بزرگ بنیں گے یہی کہانیاں چلتی رہیں گی. ازل سے 75 سالوں سے چور بازاری اس ملک میں ہو رہی ہے, جھوٹ بولا جا رہا ہے. پھر اور دکھ کی بات سب سے زیادہ یہ ہوتی ہے مجھے ذاتی طور پہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمیں ملک اسلام کے نام پہ ملا. جب اسلام کے نام پہ ملا تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے, بالکل یہ تو چیزیں ہونی ہی نہیں چاہیے تھی. باتوں کا سلسلہ چلتا رہے گا لیکن ان باتوں سے کچھ اچھی باتیں بھی چن لینی چاہیے. اخلاقیات ہماری سوسائٹی میں سے نکلتا چلا جا رہا ہے, احترام نکلتا چلا جا رہا ہے بڑوں کا, چھوٹوں کے ساتھ شفقت کم ہوتی چلی جا رہی ہے, صبر اس ملک سے اٹھتا چلا جا رہا ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جن پہ کام کرنے کی ایز قوم. اور پھر ہم اپنے آپ کو نیشنل کہہ سکتے ہیں جب ان چیزوں کے اوپر ہم دھیان نہیں دیں گے. اور ساری تالیوں میں ویلکم کیجیے گا آج کے ہمارے مہمان سینیٹر اعجاز چودھری صاحب, رہنما پاکستان تحریک انصاف جی. سر السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اینڈ تھینک یو ویری مچ. آئی نو بہت مصروف ہیں آپ. سر کیسی طبیعت؟ بہت شکر ہے اللہ کا. سر 45 ایئرس ماشاء اللہ سیاست میں گزر گئے ہیں اور پنجاب میں گہما گہمی ہے یہ جو الیکشنز ہونے والے ہیں, کیا کہیں گے سر؟ کیونکہ بڑا وہ کانٹے دار قسم کا مقابلہ چلنے والا ہے. میں آپ سے عرض کرتا ہوں کوئی کانٹے دار مقابلہ نہیں ہے, قوم پوری ایک طرف چلی گئی. یہ بات میں اپنے جو 45 سال کا آپ نے ذکر کیا ہے اس میں اگر دیکھوں تو میں نے کبھی اتنا ووٹر کو ووکل نہیں دیکھا. اوور ویلمنگ مے بی مور دین 70% پیپل دے آپٹ فار پی ٹی آئی اور عمران. لوگ واضح طور پہ آپ سڑک پہ گلی پہ چلے جائیں, اپنے سیٹ پہ پوچھ لیں, آپ کو پتہ چلے گا کہ 70% لوگ جو ہیں وہ اس وقت پی ٹی آئی کو ووٹ کر رہے ہیں. البتہ مجھے خدشہ ہے جس طرح کی حالات سے ہم دو چار ہیں گزشتہ 1 سال کہہ لوں یا 10 ماہ کہہ لوں, کیونکہ ہمیں تو صرف مارچ میں نہیں پتہ چلا تھا, اس سے پہلے بھی اندازہ ہونا شروع ہو گیا تھا کہ پاکستان کے اندر کیا حالات ہونے جا رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو رجیم ہے بغیر کسی پروڈیجس کے میں کہہ سکتا ہوں کہ اس سے کوئی اچھی توقع نہیں ہے, اور وہ انتخابات کے اندر سیبوٹاج ایکٹیویٹی کرنا چاہتے ہیں اور اس کا بھی ہمیں فیس کرنا ہے. ووٹر کا پریشر اتنا زیادہ ہوگا کہ وہ آج خود میرا خیال ہے کہ وہ رک جائیں گے. یعنی کہ آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ یو آر 100% شیور کہ پی ٹی آئی انشاءاللہ آنے والی ہے. یہ 20 نشستیں یہ تو پہلے ہی پی ٹی آئی نے جیتی ہیں. میں آپ کو لیکن سر ان 20 نشستوں کی جو ہسٹری اگر آپ چیک کریں تو ہمیشہ الیکٹیبلز جیتتے آئے ہیں, یہاں سے پارٹی نہیں کبھی جیتی. نہیں, یہ 4 لاہور کی اور 5ویں شیخوپورہ کی, میں دور نہیں جاتا جیسے آپ روز دیکھتے ہیں, اس میں تو کوئی الیکٹیبل نہیں ہے. آل ور پولیٹیکل ورکرز آف پی ٹی آئی. اگر ان میں سے کچھ لوگ اپنے ضمیر سے پھر گئے ہیں تو یہ ان کا اپنا کردار ہے. یہاں تحریک انصاف کا ووٹ 2018 میں زیادہ تھا تو تحریک انصاف جیتی تھی. اور میں سب سے پوچھتا ہوں اور آپ سے بھی پوچھتا ہوں, کیا اب پیچھے سے انکریز ہوا ہے یا ڈیکریز ہوا ہے؟ ووٹ تو انکریز ہوا ہے. کس طرح یہاں سے پی ٹی آئی کے علاوہ کوئی جیت سکتا؟ سر ایک سوال صرف تھا اعجاز صاحب, اتنا ڈیم شور آپ لوگ تھے کہ رجیم چینج ہونے والا ہے, جبکہ حکومت آپ کی, ادارے آپ کے, ہر چیز آپ کی, اس کو کیوں پیش بندی نہیں کی گئی؟ ہر 15 دن کے بعد ایک نیا سٹیٹمنٹ آ جاتا تھا آپ لوگوں کی کور کمیٹی کی طرف سے یا چیئرمین صاحب کی طرف سے. سامیہ جی, بہت ساری باتیں پبلکلی کہی جا سکتی ہیں اور بہت ساری باتیں متعلقہ لوگوں کو کہتے ہیں جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں. متعلقہ لوگوں کو ہم نے یہ بتا دیا تھا کہ اگر آپ رجیم چینج کے لیے جائیں گے تو پاکستان کے لیے اچھا نہیں ہوگا. سرکاری اعداد و شمار یہ کہہ رہے ہیں کہ 32.1% ان 84 دنوں کے اندر مہنگائی بڑھ گئی.
کہ آپ 32.1% ہماری بہت آمدن میں اضافہ ہوا. ایک جنرل پرسپشن پاکستانیوں کی یہ ہے کہ اس ملک میں وہی حکومت آتی ہے جو نیوٹرلز چاہتے ہیں، پہلی بات. اور جنرل پرسپشن یہ بھی ہے عوام کی کہ بغیر 75 سالوں سے نیوٹرلز کے ہاتھ میں ہے کنٹرول کہ کس نے آنا ہے کس نے آنا ہے، اور پھر وہ نیکسٹ پارٹی تیار کرتے ہیں ڈیورنگ دا رجیم آف دی ادر پارٹی تاکہ کوئی کسی ایک کو یہ خون لگ نہ جائے. از اٹ ٹرو؟ از اٹ سم تھنگ لائک؟ میرا خیال ہے کہ جزوی طور پہ آپ کی بات درست ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان آہستہ آہستہ تبدیل ہو کے مکمل تبدیل ہو چکا ہے. بالکل ٹھیک. یہ جو دیکھیں نا، ہم جو لوگ تھے شاید ہم نے صبر کر لیا اپنی جوانی کی عمر کے اندر، اور یہ اتنی کمیونیکیشن کے اس وقت ذرائع نہیں تھے. بالکل ٹھیک. اب تو آپ بات کیجئے اور دنیا کے ہر کونے میں پہنچ جاتی ہے، اور آپ کا 7 سال سے اوپر کا بچہ جو ہے وہ پوری طرح اویئر ہے. اچھا، ان میں سے بعض بچے ایسے ہیں کہ جو ووکل ہیں، اپنی رائے دیتے ہیں. جی بالکل. چنانچہ میں سمجھتا ہوں Freedom of کہ speech. اگر ہمارے لوگ اور ارباب بست و کشاد یہ سمجھ لیں کہ پاکستان ایک تبدیل شدہ پاکستان ہے تو انہیں بڑی مدد ملے گی فیصلے کرنے کے لیے. اور اگر یہ سمجھیں کہ یہ پاکستان 200 MN کنٹرول کر رہے ہیں یا کوئی 50 جاگیردار اور جو سرمایہ دار وہ کنٹرول کر رہے ہیں، تو یہ پرانی بات ہو چکی ہے. سر میں ایک سوال پوچھنا چاہ رہا تھا. سر آپ اس بات کو مانتے ہیں کہ 1947 سے ہمارے پولیٹیشینز نے ہمیں ترانے کے پیچھے لگایا ہوا ہے اور خود قومی خزانے کے پیچھے لگے ہوئے؟ میرا خیال ہے کہ آپ کی بات درست ہے. جی جی جی. جس طرح کے حکمران رہے ہیں ان کی نظر یعنی اپنی جیب بھرنے میں، اپنا کاروبار بنانے میں، اپنی اولاد کے لیے آسانی اور آسائشیں تلاش کرنے میں، اور غریب کا بچہ غریب سے غریب تر ہو رہا ہے. یہ ایک فیکٹ ہے، اس سے ہم آنکھیں چرا نہیں. لیکن اعجاز صاحب سچائی کے ساتھ آپ یہ بھی تو مانیے کہ کیا آپ کے دور میں سب کچھ نہیں ہوا؟ سچائی کے ساتھ میرا خیال ہے میں آپ کو فرق بتا دیتا ہوں. بھی تو لوگ گن کے نکال میں فرق بتا دیتا ہوں. دیکھیے، اگر نہ ہوتا تو سر ہم قسم سے کہ اگر میں آپ کو پوری ذمہ داری سے ایک بات کہتا ہوں، میں عمران خان کی قسم کھا سکتا ہوں سر، ان کے علاوہ ہم بات میں اپنی کر رہے قسم ہیں. کھا سکتا ہوں. آپ اگر پہ بھی ہمیں اعتبار ہے. اگر ان 4 برسوں کے اندر میری آمدن اور مال و اسباب میں اضافہ ہوا ہے تو ظاہر ہے میں بھی وہی ہوں. اور اگر یعنی اضافہ نہیں ہوا تو انشاءاللہ العزیز آپ کو سر ان کی تو ہم بھی اجازت صاحب کی ایک بات سے میں بالکل اتفاق کرتا ہوں. عمران خان نے بڑے بڑے جو ترم خان تھے ان کو فارغ کر دیا. یعنی میں نام نہیں لیتا کسی کی، ہمیں جگہ زائی مقصود نہیں ہے. آپ جانتے ہیں عمران کے بڑے بڑے سپورٹر تھے، آج وہ نہیں ہیں، اور جو لوگوں نے مافیا قرار دیتے تھے وہ ان کے ساتھ چلے گئے، جا کے بیٹھ گئے. حکومتیں انہی کے اوپر کھڑی ہیں نا، جن کو وہ مافیا کہتے تھے ہم نے یہاں سے فارغ کر دیا، اس مافیا کو انہوں نے سینے سے لگا لیا. اب آپ دیکھیے، بہت بڑی لیڈر ہیں ایک خاتون، وہ لوٹے کے اوپر 5 خطاب ہیں ان کے اوپر. لوٹے کے اوپر تو لوٹا ساتھ کھڑا ہوتا. تو یہ چوہان صاحب کا ذکر تو نہیں ہو رہا ہے؟ یہاں وقت ہوا ہے ایک کوئک بریک کا. لیٹس ٹیک اے کوئک بریک. جی ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید جی سرکار میں، اور سر آپ کو بھی. اچھا سر، ایک امپیکٹ جو آپ کی گفتگو سے مل رہا ہے وہ یہ مل رہا ہے کہ جس کانفیڈنٹ طریقے سے آپ سارا منظر بیان کر رہے ہیں، یا تو نیوٹرلز کے ساتھ صلح صفائی ہو گئی ہے، اور اگر صلح صفائی ہو گئی ہے اور جتنے آپ کانفیڈنٹ ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بزدار صاحب کو ہم عنقریب دیکھیں گے، یا یو ہیو somebody else in mind اور خان صاحب for the seat of بزدار صاحب. جی نعمان بھائی، آپ نے اپنے ایک فکرے کے اندر بڑے سوال جمع کر دیے ہیں. ایک تو انشاءاللہ العزیز بزدار دوبارہ اب نہیں آئیں گے، کوئی بھی بزدار اچھا دوبارہ نہیں آئیں. اوکے. You will feel and you would see very competent people coming in responsible تو سرکار وہ positions. 3-3.5 سال اب یہ گزرا ہوا زمانہ ہے، اچھا آتا ہے یاد مجھے. آتا ہے یاد. لیکن میں آپ کو اچھی بات. بتاؤں، ہم نے لرن کیا. ہاں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو پاک فوج ہے نا، میں تو زندگی بھر اس کا قدردان رہا ہوں. میں دعوے سے کہتا ہوں کہ میں ISI کا بھی سب سے بڑا سپورٹر رہا ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ جی اگر گیریزن لائف کے اندر اس وقت 99% لوگ انہیں کوئی میسج دینا چاہتے ہیں
تو میرا میسج نہ سنیں لیکن گیریزن لائف کا میسج سن لیں، وہ کیا کیا ہے نا، صرف اتنا سا مسئلہ ہے، ہماری کوئی لڑائی نہیں ہے ان سے، نہ ہونی چاہیے، بالکل ٹھیک لیکن بات ہے. ایک میسج ہے، کیوں میری زندگی بھر کا سیاست کا تجربہ ہے کہ پاک فوج کبھی ان پاپولر سٹانس کے ساتھ نہیں کھڑی ہو سکتی. بالکل ٹھیک بات ہے. I 100% یعنی وہ پاک فوج ہے، اس کی پشت کے اوپر قوم ہے، وہ شہادتیں پیش کرتے ہیں، بالکل قربانیاں دیتے ہیں، تو قوم ان کی پشت پہ ہے، کبھی وہ چاہیں گے کہ قوم ان کی پشت پہ نہ رہے. ایک بات سرکار کی گفتگو سے کلیئر ہو جاتی ہے سامیہ جی کہ بزدار صاحب تو نہیں آنے والے ہیں. اللہ نہ کرے، اللہ ٹھیک ہے، یہ تو سرکار نے خبر اللہ نہ کرے ایسا. ایک خبر اور دے دیجئے کہ یہ شاہ محمود قریشی صاحب کی ناراضگی کب تک سالو ہو جائے گی یا میں آپ کو پوری طرح تردید کرتا ہوں، شاہ صاحب کی کوئی ناراضگی نہیں ہے. یعنی اصل میں دیکھیں، کیونکہ ہمارے سننے میں آیا سر کہ وہ شاید پیپلز پارٹی میں واپس جانے. قطعاً میں جس شاہ محمود قریشی کو جانتا ہوں وہ تحریک انصاف میں ہیں، وہ رہیں گے، اور انشاءاللہ العزیز ہی از اے بیسٹ پرسن امنگز دا پولیٹیشینز. یہ میں آپ کو بتا دوں، ذاتی حیثیت میں بھی اور اجتماعی حیثیت میں بھی وہ ایک فکرہ انہوں نے یہ کہا تھا ان لوگوں کے لیے جو اس وقت پی ٹی آئی تھے، جو 2018 میں پی ٹی آئی تھے، اور انہوں نے شاہ صاحب کو صوبائی نشست کے اوپر یہ میرے خیال میں جہانگیر صاحب کے لیے اور علیم صاحب کے لیے بولا تھا انہوں نے. اچھا سر، آپ نے لوٹو کے بارے میں بتایا، آج کل تو مسلم شاور کا دور ہے، وہ کون ہے؟ دیکھیں میں آپ سے عرض کرتا ہوں، اس کا ذرا تار بھی لمبا ہوتا ہے. دیکھیں لوٹا تو اردو ادب کے اندر بھی، اور خالد مسعود صاحب کا میرا خیال ہے بیچ میں آپ ڈھال لیجئے گا، وہ سن رکھا ہوگا، مشہور ان کا ہے، تو وہ بھی آپ کو سمجھ لگ جائے گی کہ یہ تو سارے ہی پہلے ان کے کہنے کے مطابق بڑا یوزفل پانڈا ہے یہ، لیکن اب پارلیمنٹ میں اس کی ضرورت ہے. سر ایک اور جنرل پرسیپشن یہ ہے کہ آپ کے دور میں بھی صحافیوں کے اوپر حملے ہوئے، اور اس دور میں بھی صحافیوں کے اوپر حملے ہو رہے ہیں جو کہ اینٹی نون لیگ ہیں. آپ کے دور میں اینٹی پی ٹی آئی جو تھے ان پہ بھی حملے ہوئے. یہ کون کرواتا ہے سر؟ دیکھیں میں آپ سے عرض کرتا ہوں، ہمارے دور میں ہماری حکومت کی طرف سے کسی پہ حملہ نہیں ہوا، وہ ہماری وجہ سے نہیں ہوا. جو خطاب ابھی نکال کے دیکھ لیجئے وہ ہمارے خلاف ہے ہی نہیں، وہ جن کے خلاف کوئی پرٹیکولر گروپ ہے سر جو؟ نہیں، پرٹیکولر گروپ نہیں ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں اسٹیبلشمنٹ کے اپنے مسائل ہیں، اور یعنی آپ نے جن کا ذکر کیا ہے ان کے وہ اس سے پہلے کے سارے خطابات آپ سن لیں، جو انہوں نے ایک یعنی صحافی کی گرفتاری پہ پروٹیسٹ کیا تھا، جو تقریر انہوں نے کی تھی، وہ ان کی آگے مسائل کے لیے سبب بنی تھی. اس لیے ہم نے تو یہ چاہا تھا کہ فیک نیوز جو ہے نا، جھوٹی خبر، اس کے اوپر کوئی قدغن لگ جائے، لیکن وہ نہ ہو سکا. ہمارا ایک ہی سٹینڈ ہے، باقی صحافیوں کے حوالے سے ہم نے کوئی کام نہیں کیا. اگر کوئی غائب ہو جاتا ہے، اگر کوئی آگے ایاز امیر صاحب کو اس طرح بری طرح زدوکوب کرتا ہے، تو ظاہر ہے میں نہیں سمجھتا کہ اگر واقعتاً حکومت چاہے تو اس کا سراغ نہیں لگا جا سکتا. اب آپ دیکھ لیں ایاز امیر صاحب دیکھ لیں، عمران ریاض کو آپ دیکھ لیں، اور یہ مقبول جان صاحب کو دیکھ لیں، ارشد شریف صاحب کو، صابر شاکر ہیں، رات جمیل فاروقی ہیں، سمیع ابراہیم صاحب ہیں. مطلب مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اپنا بھٹی صاحب ہیں، تو یہ کیا مسئلہ ہے کہ ان کے پیچھے پڑ گئے، سوائے اس کے کہ وہ ایک سوال کھڑا کرتے ہیں کہ آپ نے 84 دنوں میں پاکستان کو وہاں پہ پہنچا دیا ہے کہ آپ وہیں رہنے دیتے عمران خان کے پاس اور اس کو فیس کرنے دیتے. حالات جو بھی ہیں وہ یہ ایک ہی پوائنٹ پہ سب لوگ بات کر رہے ہیں. سر یہ جو اسٹیٹمنٹس دیتے ہیں سیاستدان، اور اس پہ بے انتہا میمز بھی بنتی ہیں اور لوگ مذاق بھی اڑاتے ہیں کہ جہاں آپ 2 چائے کی پیالیاں پیتے ہیں آپ 1 چائے کی پیالی پی لیں. سر یہ گلا کر دے، ایک ہی راستہ ہے اس کا، صرف ایک راستہ ہے. مثلا میں اس طرح کا لباس پہنتا ہوں نا، تو میں کسی کو کہوں کہ جی یہ آپ نے اوپر کیا پہنا ہوا ہے اتار دیں، تو پہلے میں اتاروں، پھر لوگ دیکھیں گے یار چوئی صاحب نے 30 سال تو یہ پہنا ہے، یہ 6 مہینے سے نہیں پہن رہے. تو کوئی مجھے کان میں آپ کی طرح پوچھ لے کہ یہ کیوں پہننا چھوڑ دیا ہے، تو میں کہوں یار لوگ افورڈ نہیں کرتے، اس لیے میں نے کہا میں بھی چھوڑ. تو ممکن ہے کہ آپ کی بات میں کوئی اثر ہو. بالکل ٹھیک. جب تک یعنی قرآن پاک ہمیں بتاتا ہے کہ وہ بات تم کیوں کرتے ہو جس پر تم خود عمل نہیں کرتے. جذبات میں کہتے ہیں میں اپنے کپڑے بیچ دوں گا.
सर और अभी तक बेचे नहीं। हाँ तो वो एक तो ये कपड़े बेचने ना, तो एक वो थे कि दामन निचोड़ दें तो फरिश्ते वुजू करें, यानी एक वो भी कपड़े ही थे ना, वो भी कपड़े ही और थे। ये देखे ना, आप क्या कह रहे हैं लोगों को हाँ, कि कि कपड़े जी पहन मेरे लो। इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है कि मैं- मीन एनीथिंग? आपकी ये अभी कल बॉडी दिखाना चाह रहे हैं, क्या चाह रहे हैं? कल एक अपने मतलब सलमान खान यानी सफीर तुर्की के, उन्होंने पूरी नरेशन दी है कि जी यहाँ से मुल्क के साबिक वजीर आजम बता के गए कि जल्जला है तुर्की में, तो मैं उन्हें पुरसा देने जा रहा हूँ, लेकिन यहीं से कहा कि कबाब मैंने फलाने कबाबची के खाने। अल्लाह अकबर। और उन्होंने कहा कि आते साथ ही पूछा कि वो उन्होंने कहा जी अच्छा नहीं लगता, आप यहाँ पर पुरसा देने आए हैं, उनकी ताज़ियत करने आए हैं, तो ये बड़ा प्रोटोकॉल। उन्होंने कहा आप बाजार से मंगवा लें कबाब। तो उसने कहा सर मैं ये भी नहीं करूँगा। अल्लाह। उसने वैसे कहा, सर क्यों नहीं तुम करोगे? अंदाजन कपड़े कितने के बिक जाएंगे, वो जो ऐलान हुआ है, अंदाजन कोई बोली अगर आप लगाएं तो कितने की लगाएंगे? और खरीदेगा कौन? मैयत कमेटी ये वाले। तो वैसे आप सवाल कर लें, वो जवाब दे दें। नहीं सर, नहीं, आप अगर बोली लगाएं उन कपड़ों की, तो आपके ध्यान में क्या होगी अंदाजा? मेरा ख्याल है कि कोई यानी मेरे कपड़े जिसमें इतना पसीना और कौन खरीदेगा? बात बता क्या, मैं बहुत सारी बातों से, बल्कि 99% बातों से इत्तेफाक करता हूँ। पांचों उंगली वही वाली बात है ना कि बराबर नहीं होती बराबर नहीं होती। हैं कुछ ऐसे सियासतदान जो वाकई इस खिदमत के जज्बे से आते हैं, वो भी बेचारे रगड़े जाते हैं सारे प्रोसेस के अंदर। ये प्रोसेस ही ऐसा है। अच्छा नुमान भाई, एक बात अगर मुझे आप कहने दें, वो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर, देखें हमारे बाबा कौम थे मोहम्मद अली जिन्ना, वो कोई गरीब आदमी नहीं थे। वो यानी अगर आप कहें कि जी वो करोड़ों और अरबों में थे, तो इसमें कोई नहीं वो शक व शुबा नहीं था। रोल्स रॉयस जो शॉफर रिबन रखते थे, शॉफर रिबन, हाँ जी, इसका मतलब है। हाँ, लेकिन आप मुझे बताइए कि असराफ का एक वाकया, यानी उन्हें जाके जियारत में किसी ने मोजे ला के दे दिए, डॉक्टर जो ने उनकी ये उसमें लिखा हुआ है, तो उन्होंने कहा कि ये मोजे क्यों लिए हैं? उन्होंने कहा आपकी ज़रूरत है। तो उन्होंने कहा कि कितने के लिए हैं? तो 2 रुपए के। तो उन्होंने कहा ये इतने महंगे आपने लिए हैं? उन्होंने कहा जी आपके अकाउंट से लिए हैं। उसने कहा जिस गरीब कौम का मैं सरबराह हूँ, उसके सरबराह को जाती अकाउंट से भी 2 रुपए के मोजे नहीं लेने चाहिए। मेरी तो अल्लाह पाक से दुआ है कि हमारे सियासतदान या हम लोग आम जनता भी इतनी बड़ी हस्ती की जब मिसालें देते हैं, तो अल्लाह पाक हम सबको उसके नक्शे कदम पे चलने की तौफीक भी अता फरमाए। ये सिर्फ बातें ही ना रहें, हम इसको हकीकत का रंग और रूप भी दें। यहाँ वक्त हुआ है एक क्विक ब्रेक का। लेट्स टेक अ क्विक ब्रेक जी। जी वेलकम बैक टू जी सरकार। इजाज़ साहब, हमारे एक डाकिया साहब हैं जो किसी न किसी का पैगाम लेकर आते हैं। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं बुलाऊं सर? जी जरूर। आइए सर, शिरोज भाई तशरीफ लाइए। अस्सलाम साहब आए, कैसी तबीयत आपकी? ठीक ठाक? A1। किसका पैगाम लाए हैं आज? सरकार आज पैगाम एक ऐसे शख्स का पैगाम है जो कि ये बाइकर से बहुत परेशान, अरे ये अल्लाह, जो लड़के ऊट पटांग हरकतें करते हैं मोटरसाइकिलों जी के ऊपर। जरूर सुनाइए। 2 पहिया ना कैरे बन गई, वाह। 2 पहिया नल कैरे बन गई, जान ना डाडा वैरे बन गई, ते सहूलत लई बनाई सी गड्डी, हाँ। सहूलत ਲਈ बनाई सी गड्डी, जवाना कोई भी कसर ना छड्डी, ते हर मुंडे विच वड़ गया जिन, इजाद होया है जदों दा इंजन, आप नूं हवरे बाज समझदे, मोटरसाइकिल नूं जहाज समझदे, वाह 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 वाह। ते जे स्पीड ना सीधा जांदे उसे ही स्पीड च 1 वे आंदे, हाँ जी ऐसे ही। वाह वाह। खेड के अपनी जान ते बहंदे, सीट ते नहीं पायदान ते बहंदे, ते इंज दायरा गोल बनांदे ने, इंज दायरा गोल बनांदे ने, एक लत्त ते गड्डी घुमांदे ने, हाँ जी, वाह 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 वाह। ते नहीं सीधी सड़क ते सीधा जांदे, नहीं सीधी सड़क ते सीधा सीधा जांदे, सप्पां वांगू वल पे खांदे, ते दिल चों हर एक खौफ नूं कढ के, दिल चों हर एक खौफ नूं कढ के चलांदे दोवें हत्थ भी छड्ड के, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲੀ ਪੀਂਦਾ ਫੀਡਰ ਉਹ ਵੀ ਟੱਪਦਾ 100 ਦਾ ਮੀਟਰ, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ਉਹ ਵੀ ਟੱਪਦਾ 100 ਦਾ ਮੀਟਰ, बिल्कुल सर। ਤੇ ਇੱਕ ਪਈਏ ਦੀ ਖੇਡ ਜੋ ਚੱਲੀ, ਹੰਝੂਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਹਰ ਅੱਖ ਮੱਲੀ, ਤੇ ਚੰਗਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਟਾਇਰ ਨਾ ਚੱਲਦੇ, ਚੰਗਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਟਾਇਰ ਨਾ ਚੱਲਦੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕੀ ਪੈਰ ਨਾ ਚੱਲਦੇ,
ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਦੇਰ ਲਾਂਦੇ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਘਰ ਤੇ ਆਂਦੇ वेरी गुड। सही सलामत घर पे आंदे। जी सामिया जी क्या कहते हैं हमारे सरकार के सितारे? मतलब मैं वैसे इनकी जब इनका जायचा बना रही थी तो मैं कह रही थी कि इनके सामने बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही होंगी जो इनको बर्दाश्त करना मुश्किल होता होगा। तो मेरा तो आपके साथ पहला सवाल इनसे ये है कि ये कैसे कोप अप करते थे जब कुछ चीज़ें नॉनसेंस होता हुआ देखते थे। माजरत के साथ बुज़दार जैसी सिलेक्शन पे तो सर आप लोग भी तड़पते होंगे, और वो सब कुछ आप कैसे सहते थे? क्योंकि आपका मिजाज इस तरह कॉम्प्रोमाइज़ करना नहीं है, आप इतने फ्लेक्सिबल नहीं है जो आपका कॉज है, जो आपके प्रिंसिपल्स हैं। हमें जी बात यह है कि जो कॉज है उस पर तो मैं कतन कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, ये तो सर आप लेकिन रिएक्ट कैसे करते थे फिर? सब्र जो है ना जी, ये इंसानी ज़िंदगी का मुस्तकिल उन्वान है। बिल्कुल ठीक बात। और ये जब उम्र के साथ साथ इसके अंदर पुख्तगी आती है, शायद अवाइल उम्र में किसी बात से सब्र न कर सकते हों, अब ये सीख लिया है। और यानी जहाँ तक मकासद का ताल्लुक़ है, मजमूई जब एक चीज़ हम देखते हैं ना और उसमें एक जुज़वी ख़राबी देखते हैं तो उस इज्तमाई खैर के लिए उस जुज़वी ख़राबी को बर्दाश्त करते हैं। जिस तरह आपने ज़िक्र किया है, उनके अंदर खूबियाँ भी थीं और ज़ाहिर है इंसानी कमज़ोरियाँ भी होती हैं हर इंसान के अंदर। चाहते तो हम ये थे कि 12 करोड़ का ये सूबा है, वहाँ पर भी एक डायनामिक पर्सनैलिटी होती, और ये जो बहरान है ये मुमकिन है कि हमारे अपनी पार्टी के लोगों को बहुत ज़्यादा ये बेहतर न लगे मेरी बात, लेकिन मुझे कहते हुए बाक नहीं है कि ये जो बहरान है इसका सबब असल में यानी अगर सूबे के अंदर अच्छी गवर्नेंस होती तो कोई MNA और MPA यानी इस हालत को न पहुँचता। यानी अगर हम अपने अंदर की तरफ झांक के देखें तो इस तरह की सूरत हाल से हम निपट सकते थे। बाकी की वजारतों में अगर चेंज आया, 4-4 दफ़ा हमारे फाइनेंस मिनिस्टर भी चेंज हुए, तो 3-3.5 सालों में बुज़दार की तरफ साहब की तरफ किसी का ध्यान नहीं गया। नौमान भाई ये मुमकिन नहीं था। पंजाब की सूरत हाल जो थी ना जी बिल्कुल मुख्तलिफ थी। हमारे पास 2 रास्ते थे, एक के हम अपोजिशन में बैठ जाते, दूसरा ये कि कोलिजन पार्टनर्स और जो इंडिपेंडेंट्स थे उनको हम जमा कर। तब्दील क्यों नहीं कर सकते थे? तब्दील इसलिए नहीं कर सकते थे, देखें कोविड के अंदर किसी तरह की अनरेस्ट 2 साल नहीं बर्दाश्त। कोविड जब गुजर गया तो फिर उसके बाद सियासी अदम इस्तेहकाम जो था ना वो ये नहीं करने दे रहा था कि हम यानी तब्दील करते उन्हें और किसी और को ले आते। और जो आना चाहते थे उनके बारे में यानी अच्छी राय ये नहीं थी कि उनकी ज़िम्मे ये लगा दिया जाए। और हालात ने साबित किया कि वो वही लोग थे जो चाहते भी थे, लोग भी चाहते थे उनके बारे में, और फिर वो हमारे साथ नहीं रहे। तो इसलिए हमारे पास चॉइस लिमिटेड था, और इस असना में उन्होंने जितना परफॉर्म किया वो भी अल्लाह का शुक्र है। एजाज साहब ना एक अच्छी सोल अल्लाह ने इनको दे के पैदा किया हुआ है कि हक और सच की बात जहाँ करने वाले हैं वहाँ ये लिसनर भी बहुत अच्छे हैं। दूसरी बात जो सर के लिए मुझे कहनी है कि इनके लिए एक शेर भी कहना चाहूँगी कि तुंदिए बादे मुखालिफ से न घबरा ए उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। इतने हासदीन इनके लिए हैं कि आप सोच नहीं सकते। हालांकि बड़ी बेजरर सी पर्सनालिटी यूँ हमें लग रहे हैं, और लोगों का हसद इनका नुकसान भी कर जाता है, इनको डैमेज भी कर जाता है, बैक स्टैबिंग करने वाले कामयाब भी हो जाते हैं। अल्लाह पाक इनको इनके हासदीन से महफूज रखे। बस वो एक ख़तरा मौजूद है, और दिमाग पे इतना बोझ ले रहे हैं पिछले कुछ 1.5 साल से। सर बात सुने, दुनिया तो एक वो कहते हैं ना पलक झपकने का सफ़र है, या आपको कौम का दुख अगर परेशान करता है, लेकिन जान तो आपकी अपनी है ना, तो उस पर सर ज़रा कम जुल्म करें, क्योंकि ये नज़र आ रहा है कि ये हेल्थ पे बोझ पड़ रहा है आपकी ना। सामिया जी मुझे कोई ऐसा फ़िक्र नहीं है हेल्थ का। 3 मेरे बच्चे हैं, सब बरसरे रोज़गार, मेरे बहनें मेरे भाई वेल सवाए अपनी कौम के, और जिस कॉज को लेके मैं ज़िंदगी भर चलता रहा हूँ, उसके अलावा मुझे कोई परेशानी नहीं है। सर अच्छे लोगों की ज़रूरत है ना अभी पाकिस्तान हासदों से भी मुझे कोई घबराहट नहीं है, क्योंकि मैं दुआ पे बहुत ही यकीन रखता हूँ, और मैं उनके लिए भी दुआ करता हूँ
جو حسد کرتے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ یہ حسد کر رہا ہے، لیکن ان کے لیے بھی دعا کرتا ہوں. اس کے علاوہ کوئی چارہ کار آپ کے پاس نہیں ہے. یہی وہ قوت فراہم ہوتی ہے انسان کو کہ وہ اپنے حاسد کے لیے بھی دعا کر دے کہ اللہ تعالیٰ اس کا دل بدل دے. اس کے علاوہ تو کچھ اور نہیں ہو سکتا. بالکل ٹھیک بات. یہاں لے لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ. ویلکم بیک ٹو جی سرکار. سر یہ چھوٹے چھوٹے سوال ہیں جی. ان شخصیات کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے مریم نواز صاحبہ جی؟ دیکھیے اصل میں وہ خاتون نہ ہوں تو میرا دل بھرا ہوا ہے ان کے بارے میں. بلاول زرداری صاحب. بلاول کے بارے میں میری رائے یہ ہے کہ ہی از اے ینگسٹر اور انہیں یعنی ذوالفقار علی بھٹو کی پالیٹکس کو ٹو کرنا چاہیے. مریم اورنگزیب صاحبہ جی. ظاہر ورکر ہیں، ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ عطا تارڑ صاحب جی. عطا تارڑ کو نا جی، انہیں خلوص کی چھننی میں پھر سے چھان کے پی، یہ تلچٹے ہیں نمایاں تیرے کلام کے بھی. رانا ثناء اللہ صاحب جی. آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور. ارے اچھی بات. مفتہ اسماعیل صاحب. پیٹرول ماشاء اللہ آپ نے خود ہی ان کا نام بنا دیا ہے. وہ مفتاح ہیں. مفتاح ہیں اصل میں پتا ہے، میں پنجابی جیسے مفتاح ہی کہنا ہے. مفتاح ہی ہے. مفتاح ویسے جی لگا ہوا ہے. لگا ہاں جی. جس کا لگا ہوا ہے لگا رہنے دو. مصدق ملک صاحب جی. میرے بھائی ہیں، مطلب میں کوئی بہت زیادہ ان کے بارے میں منفی رائے نہیں رکھتے. اور کیپٹن صفدر امان صاحب جی. نہیں، کوئی یہ کریکٹر نہیں ہے. ہمارے نوجوانوں کو کبھی بھی ایسے آدمی کی پیروی نہیں کرنی چاہیے. نہیں کرنی چاہیے. سر خوشی کی حالت میں پہلی کال کسے کرتے ہیں سر، چیئرمین کے علاوہ؟ نہیں جی، اپنی اہلیہ کے علاوہ کسی کو کال کسی کو کال نہیں کرتے. اور بالکل جب ماں تھی تو وہی تھے، محور و مرکز تھے ماں باپ. بالکل صحیح. نیٹ ورک کام نہ کر رہا ہو اس وقت، نیٹ ورک کام نہ کر رہا ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں آپ ذرا ڈیپ سانس لے کے اس کی توجہ کریں، وہ ملتفت ہو جاتا ہے. سارے نیٹ ورک ٹھیک ہو جاتے ہیں. کیا بات کی آپ نے. کوئی ایک چیز جو آپ کے خیال میں فوراً بین ہو جانی چاہیے اس ملک میں سر؟ دیکھیں میں آپ سے عرض کرتا ہوں، اس ملک کے اندر یہ جو بے محابہ دولت کا اضافہ ہے نا، اس کو یک لخت بند ہو جانا چاہیے. سر اس کی کیا وجہ ہے کہ تبلیغیوں میں ہم پہلے نمبر پہ اور حاجیوں میں دوسرے نمبر پہ اور ایماندار ملکوں میں 170ویں نمبر پہ ہیں؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، یہ جو تبلیغ ہے نا جی، اس کا سب سے پہلا یعنی شرط یہ ہے کہ اب اگر آپ اپنے شخصیت سے کوئی اگزامپل نہیں سیٹ کر سکتے تو زبان سے تو قطعاً نہیں کر سکتے. آپ کو میں ایک بات، چھوٹی سی بات، اگر آپ کا وقت اجازت دے، جب کوہ صفا پہ کھڑے ہو کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے کو پکارا نا، تو پہلی بات پتہ کیا کی تھی کہ اگر میں یہ کہوں کہ پہاڑی کے دوسری جانب ایک لشکر جرار ہے جو تم پہ حملہ آور ہونے والا ہے، تو آپ مان لیں گے. یعنی اللہ کا فرستادہ ہے، آخری نبی ہے، حبیب ہے اللہ کا، وہ سوسائٹی سے پہلا سرٹیفکیٹ لے رہا ہے کہ میں جو زندگی گزاری ہے اس کی بنیاد پر اگر میں کوئی مفروضہ قائم کر دوں تو تم مان لو گے. آپ کو پتہ پورے مشرکین عرب نے بیک زبان کہا تھا کہ بالکل آپ کہہ رہے ہیں تو ہم مان رہے ہیں. تو چنانچہ جو دعوت یا تبلیغ کرنے والا ہے، جو منصب ارشاد پہ بیٹھا ہے، جب تک وہ خود نمونہ نہیں ہوگا کوئی دنیا پہ اس کا عمل نہیں، ہماری زبان میں کوئی اثر ہی نہیں ہو سکتا. اوکے. بچوں کی کوئی حرکت جس سے آپ تنگ ہوتے ہو؟ میرے ایک دو پوتے وہ میرے قریب نہیں ہیں، دور رہتے ہیں. ایک ہی پوتی ہے، ہر وقت میں اسی کے ساتھ جو وقت ملتا ہے اسی کے ساتھ کھیلتا رہتا ہوں. کوئی چیز مجھے پریشان نہیں. سر بچپن کی کوئی حرکت سر، تھوڑا سا اپنے بچپن کے بارے میں بتائیں گے؟ ہاں، بچپن میں نے ایسا کیا کہ یہ جو نہیں کیل اور ہتھوڑی تو میں نے اپنے پاؤں کے ناخن کے اوپر رکھ کے دے ماری دو. وہ میں دیکھ رہا تھا نا کہ وہ جہاں رکھتے ہیں اور اس کے اوپر مارتے ہیں تو وہ اندر چلا جاتا ہے. تو ناخن میں چلی گئی سر؟ وہ نہیں چلی تو نہیں گئی لیکن چوٹ تو لگی. اس پہ سر ابا جی سے مار بھی پڑی؟ نہیں کوئی نہیں، وہ پہلی مار انہوں نے خود ہی مار لیا تھا. سر آپ کے نزدیک سچ بولنا اہم ہے یا اختلاف سے بچنے کے لیے چپ رہنا یا پولیٹیکلی کریکٹ ہونا؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ آپ کو ایسا سچ تو ضرور بولنا چاہیے جو حقائق کو بیان کر دے، لیکن ایسے سچ کو محفوظ رکھنا چاہیے جس سے آپ کسی کو ہرٹ کریں، کسی کی تضحیق کریں. آپ اس کے لیے کوئی دوسرا راستہ اختیار. اوکے.
بھابھی کو آخری تحفہ کیا دیا تھا سر؟ پتہ نہیں جی، میں تو دیندے نہیں ہو بس تحفے سوائے- سر، تسی ایڈے ڈرائے ہو سر. کوئی دعائیں ہی ہیں جو وہی دیتی رہتی ہے، مجھے تو کچھ یاد نہیں ہے. دعا سے بڑا تحفہ ہی نہیں کوئی. سر تحفے تو یاد آیا جن تحفے ملے. ایک ٹھیک ہے خان صاحب بالکل کرپشن نہیں کر دیا، جڑا واہ ویلا پیا ہے توشہ خانہ، خانہ. کڑیاں چلیاں گئیاں. دیکھیں جی، فلاں میں تو ہو گیا. قسم کھاتا ہوں عمران خان کی، عمران احمد خان نیازی کی. باقی سب کو احتساب کے نظام سے گزرنا چاہیے. سب سے پہلے میں اپنے آپ کو پیش اللہ اکبر. واہ واہ. تو یہ سارے الزام ہی ہے سر؟ نہیں، میرا خیال ہے یہ الزام ہے. دیکھیں میں آپ سے عرض کرتا ہوں، ان کو کچھ نہیں ملا. یہ کوئی ہاں ملا تو کچھ بھی نہیں. 100 دن تک یہ لگے رہے نا، عمران خان کے بارے میں کوئی چیز نہیں پکڑ، ادھر ادھر وہ دائیں بائیں. اب آپ مجھے کہتے ہیں نا جی وہ چینی مافیا، وہ فلانا مافیا، وہ آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں، پہلے ان کو پکڑ لو نا، پھر عمران خان کی طرف آؤ. اب وہ صرف نظر ہے. یعنی پورا نیب لا ریپیل کر دیا ہے جس نے، وہ کسی کو پکڑنا چاہتے ہی نہیں ہے. یہ جو ہمارے بھی ادھر چلے گئے ہیں نا، میں دعوے سے کہتا ہوں کہ ان میں سے 90% وہ ہیں کہ جنہیں کسی نہ کسی چیز کا ڈر تھا عمران خان سے. عمران خان معاف نہیں کرے گا. اور سر یہ جو کہانیاں بنی ہوئی ہیں وہ فرح گوگی کے حوالے سے، صاحبہ کے حوالے سے، کہ وہ میں قطعی طور پہ انہیں نہیں جانتا. اچھا آپ کی کبھی نہیں ملاقات؟ نہ ملاقات ہوئی، نہ انشاءاللہ ہوگی. بالکل ٹھیک بات ہے. آپ کی کوئی عادت سر جس نے ہمیشہ آپ کو فائدہ پہنچایا ہو اور مشکل سے بچایا ہو؟ میرا خیال ہے کہ میں اچھی طرح کسی کی بات سنتا ہوں اور سن لیتا ہوں، تو پھر مجھے بہت فائدہ ہوتا ہے. وہ سب باتیں جب کہہ دیتا ہے تو اس کا بھی مجھے فائدہ ہوتا ہے، اور اگر کچھ نقصان ہونا ہوتا تو اسے ہی ہوتا. اسی اور کو سر ہوتا اچھی ہے. طرح سنا بھی دیتے ہوں گے کبھی موقع ملتا تو؟ کبھی ایسا نہیں ہے؟ کبھی نہیں. سر یہی تو سیاست صبر سے سیکھا. پچھلے دنوں سر آپ کی بھی ایک بات کو مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے لے کے بڑا کنٹروورشل کر میں دیا نے گیا جی تھا. کھلم کھلا اس سے اپنے آپ کو کہا تھا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی. میں آپ سے عرض کرتا ہوں، یہ بھی نا، یہ اگر اس سے زیادہ اٹھ یہ جائیں تو جوش خطابت میں ہو جاتا جی ہے. بالکل. جو نہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں، ہمارے جو پی ٹی آئی ہے نا، اس میں ایک بہت بڑا عنصر ہے. اگر آپ کم ہلکی بات کر رہے ہوں گے کہ کوئی نہیں، کوئی کمپرومائز لگتا ہوگا. نارملی میری ذات کا حصہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. لیکن اس دن جی میں نے کہا کہ ذرا یہ بتا دیا جائے، ایسا تو نہیں ہے کہ ہمیں کچھ کہنا نہیں آتا. اور بعد میں پھر مجھے اندر ریگریٹ ہوا کہ مجھے اتنا نیچے نہیں جانا چاہیے. یعنی بہت سے اینکر مجھ سے یہ توقع نہیں رکھتے کہ میں واسی بات. بالکل بہت اچھی بات ہے، اور بلو دا بیلٹ بات ہونی بھی نہیں چاہیے. یہ ویسے ہی نہیں جچتی ہے سیاستدانوں کے ساتھ، لیکن پھر بھی آئی ڈونٹ نو کیسے کر جاتے ہیں. تو سیاست کو ایک جملے یا ایک لفظ میں کیسے بیان کریں گے آپ؟ یہ تو جی کار انبیاء ہے، اگر کوئی سمجھے تو. کوئی سمجھے تو شکر ہے، یہ کوئی سمجھے. سر نے لگایا ہے ساتھ، کوئی سمجھے تو. سر کوئی اپوزیشن کا سیاستدان جسے آپ اپنی پارٹی میں خوش آمدید کہنا چاہیں گے، کوئی ایسا لیڈر آپ کو نظر آتا ہے؟ میں بلوچستان میں ایسے لوگ ہیں جن کا معیار اگر بہت زیادہ بہتر بھی نہ ہو تو میں انہیں چاہتا ہوں کہ ہماری پارٹی کے اندر وہ آ جائیں. مثلاً حافظ حسین احمد صاحب ہیں، مثلاً ایک جنرل صاحب ہیں عبد القادر صاحب، مثلاً امان اللہ کنرانی صاحب ہیں. کیونکہ ہم بلوچستان میں چاہتے ہیں کہ تحریک انصاف جو ہے وہ آگے بڑھے. ٹھیک ہے سر. آپ کی پارٹی کا سب سے سمجھدار سیاستدان آپ کے خیال میں سر؟ اصل میں کسی کو سنگل آؤٹ کرنا ٹھیک نہیں ہے، لیکن ہماری جو ٹاپ لیڈرشپ ہے وہ سمجھدار لوگوں کے اوپر مشتمل ہے. اوکے سر. خان صاحب کی کوئی ایک اچھی عادت اور کوئی ایک بری عادت؟ میں نے میرا خیال ہے سخت تنقید ان کے منہ کے اوپر کی ہے، اور وہ بہترین ان کی عادت ہے. اور انسانی کمزوریاں ہوتی ہیں، وہ ان میں بھی ہیں ایسی. جی ہاں ظاہر. جاذب حسن صاحب بہت بہت مہربانی سر. تھینک یو ویری مچ. اٹس این آنر ٹو ہیو یو ان مائی پروگرام سر.